بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی پروفیشنل لائف اینڈ رول آف رمضان، یعنی رمضان ہماری پروفیشنل لائف کو کیسے چینج کر سکتا ہے، اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ دی گریٹنس آف دا ہولی قرآن۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور رمضان اور انسان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ Estimate the greatness of the Holy Quran from the fact that the angel who brought it, Hazrat Jibreel alayhi salam, is the chief of all angels. The month in which it was revealed, Ramazan, is the best of all months. The night in which it was revealed, Laylatul Qadr, is the best of all nights. The place in which it was revealed is the best of all places. The language in which it was revealed, Arabic, it is the best of languages. And above all, it was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the leader of the prophets. تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن کا نزول کیا، جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، پھر ایک جگہ آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramadan is the month in which the Quran was revealed as a guide for humanity with clear proof of guidance and the decisive authority. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، پھر قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اس مبارک رات کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تقریباً یہ کوئی 83-84 ایئرس بنتے ہیں۔ تو قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا لنک ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں کس لیے کی گئی ہیں؟ تاکہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان کیا جائے، بیسیکلی انسان کی گائیڈنس کے لیے کیا گیا، جیسے کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ بھی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے اور قرآن کو ایک شکل عطا فرمائیں گے، ایک شیپ دیں گے، اور یہ دونوں اپنے اپنے جنہوں نے روزہ رکھا یا قرآن رات کو سنا، تراویح میں، تہجد میں، قیام اللیل کیا، تو قرآن کہے گا کہ اے اللہ یہ میری وجہ سے سو نہیں سکا، اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، جنسی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ Ramadan is the distinguished as the month during which the Quran was first revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by the angel Jibreel. This revelation marks the beginning of a new era of enlightenment, guidance and salvation for humanity. The Quran describes itself as a source of clear guidance, offering believers the principles to distinguish between right and wrong. Observing Ramadan is thus a celebration of this divine gift, encouraging us to engage deeply with the Quran through recitation, study and reflection. تو اب اس رمضان کے اندر ہمارے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک طرف سنیں اور دوسری طرف اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ جو رمضان ہے، یہ قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنی روح میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ یہ 29-30 دن کی ایک ورکشاپ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی اس اہمیت کو اور قرآن کے ساتھ اس لنک کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کا تعلق ہماری عملی زندگی، ہماری پروفیشنل لائف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ ایسا روزہ، ایسی ورکشاپ جو صحیح معنوں میں ہم کر لیں تو پھر اس کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہوگا۔ یہ ہمارے اندر بہت سے ایسے پروفیشنل ایتھکس پیدا کرے گا جو انشاءاللہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہماری ہیلپ کریں گے۔ امپورٹنس آف رمضان کو دیکھ لیں۔ رمضان از دا موسٹ اویٹڈ اینڈ سیکرڈ منتھ آف دا ایئر فار مسلمس۔ اٹس اے منتھ آف فارگیونیس اینڈ ریویلیشن آف دا ہولی قرآن، ریسائٹیشن دا قرآن، آفرنگ تہجد 5 times، نماز، تراویح، پریئرز اینڈ گیونگ زکوٰۃ اینڈ ڈونیشنز۔ اس میں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے بات آئے گی کہ اس میں ہمارا ورک پلان کیا ہونا چاہیے۔
پھر رمضان کی یہ کہ متعلق یہ ایک مشہور حدیث بھی ہم لوگوں نے سنی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص انوائرمنٹ میں لانا چاہتا ہے. سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیکی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 ٹائمز اس کا منیمم ثواب ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری اصلاح کے لیے کتنا بہترین پروگرام دے رہا ہے. پھر بھی اگر کسی نے اس رمضان کے حوالے سے وقت ضائع کیا اور رمضان میں اپنی اصلاح نہ کی تو وہ بڑی بدبختی ہوگی. اسی تھیم کے حوالے سے یہ مشہور آیت بھی سامنے آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سورہ بقرہ 183 آیت ہے. اس میں روزے کی فرضیت بتائی گئی ہے اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے احکامات پر چلے اور اللہ کے نے جن باتوں سے روکا ہوا ہے اس سے بچے، گناہوں سے بچے، مائنر سنس اور میجر سنس سے بچے، اور پھر اللہ کے دین کے جو مطالبات ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس پر عمل کرے. تو یہ ہے تقوی. اس تقوی کے جوہر کو پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک کا یہ دو طرفہ پروگرام دیا گیا ہے. ظاہر بات ہے دن کا ہم روزہ رکھیں گے، اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، رات کو قرآن سنیں گے قیام اللیل میں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے گا کہ ہم دین کے بارے میں کمیٹڈ ہو جائیں گے اور دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہی مقصد ہے رمضان المبارک کا. اب یہ ایک مشہور حدیث ہم سنتے بھی ہیں، ایوری ایکشن a son of Adam does shall be multiplied into a good action by 10 times its value up to 700 times. 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. تو خود سوچیں کہ اگر ہم رمضان میں ایک نیکی کا کام کریں تو وہ اس کو اگر آپ 70 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 700 ایک نیکی کریں مثال کے طور پہ، 700 گنا اس کا ثواب ہے، تو 700 کو 70 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ منیمم ثواب ہوگا. تو اس مہینے کے اندر جتنے نیک اعمال ہیں، خالی اس کے ثواب کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ سامنے آتا ہے. یہی وہ مشہور حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھا. کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ. انسان کو ہر عمل کا مقرر کردہ ثواب ملے گا، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. صحیح بخاری و مسلم. ایک اور یعنی علماء نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے کہ وانا اجزا بہ، یعنی روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اس سے آپ روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. پھر یہ مشہور حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی، جنت کے 8 دروازے ہیں اور اس میں ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس دروازے سے جنت میں انٹر ہونے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پروفیشنل ایتھکس ہیں، جو میرا ٹاپک ہے کہ روزہ کیا ہمارے اندر اوصاف پیدا کرتا ہے، کیا یہ ہماری پروفیشنل لائف میں ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے، لیکن بشرط کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کر گزاریں. اس میں کچھ کام ہم نے کرنے ہیں، کچھ کاموں سے بچنا ہے. تو یہ ایک ورک پلان ہے.